الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. صدق الله العظيم. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے سورۃ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی مناسبت سے یہ آیتیں تلاوت کی ہیں۔ معراج کا معنی ہے، معراج ہے عروج سے۔ عروج کہتے ہیں بلندی کو۔ جس طرح معاشرے میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ عروج اور زوال ختم ہونا، پستی کی طرف جانا، عروج وہ بلندی کی طرف جانا۔ عروج و زوال زندگی میں اونچ نیچ۔ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سارے عظیم الشان معجزات عطا فرمائے تھے۔ ایک ایک معجزہ اپنی ذات میں، اپنی حیثیت میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے ہی اعلیٰ و ارفعت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا معجزہ ہے، یہ بھی ان معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ویسے ہی اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، ویسے ہی عرفہ مقام عطا فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلندیوں تک پہنچایا تھا، اور ان میں سے جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، معجزہ ہے، یہ انہی میں سے ایک بلندی کا واقعہ ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی میں اللہ رب العزت نے معراج کے ایک حصے کا ذکر فرمایا ہے، چونکہ معراج دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا جو واقعہ ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ زمینی حصہ ہے، جو کچھ زمین پر واقع ہوا ہے۔ دوسرا حصہ زمین سے اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے آغاز سبحان سے کر دیا، سبحان سبحان، کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، ایسا زبردست واقعہ ہے کہ جس واقعے پر اللہ رب العزت نے شروع میں خود ہی سبحان اللہ فرما دیا، کہ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے عظیم الشان سفر پر جا رہے ہیں کہ جس سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی پیغمبر نہیں گئے تھے، اس لیے اللہ نے سبحان سے آغاز کر دیا کہ سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا پاک ہے وہ اللہ، سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، اسری بعبدہ، کہ اللہ نے اپنے بندوں کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا سفر کرایا۔ اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے، اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، آپ راتوں رات یہاں سے میرے بندوں سمیت نکل جائے، فرعون لوگ آپ کے پیچھے آ جائیں گے۔ اسر، رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ فرمائے اسرا بعبدہ، کہ راتوں رات اپنے بندے کو سفر کرایا۔ پھر فرمایا لیلاً، اسرا بھی رات کا سفر، لیلاً، لیلاً کا خصوصی ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ جو سفر ہے، اتنا طویل سفر، اتنا لمبا سفر، اتنا عظیم الشان سفر، یہ رات کے کچھ حصے میں رب العزت نے اپنے محبوب کو کرایا ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزہ ہے، اور اس میں یہ بات ذہن میں نشین کر لینا چاہیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا، یہ جیتے جاگتے تھا، یہ سوتے میں نہیں تھا، یہ جیتے جاگتے تھا۔ یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے، اپنے جسم سمیت سب کچھ دیکھا ہے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، اس وقت بھی لوگوں نے نہیں مانا تھا، اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے، مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کا سفر کرے۔
وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیلات بتائے ہیں، آسمانوں کا سیر، 7 آسمانوں کا سیر، پھر وہاں سے وہاں تک جہاں تک اللہ نے چاہا، کافر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو آج کل کے دور میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ذہین کہتے ہیں، عقل مند کہتے ہیں، چیزوں کو عقل سے ناپتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جیتے جاگتے نہیں تھا۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات آنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ خواب میں تھا۔ تو خواب تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، کوئی امریکہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی قیامت کا منظر بھی دیکھ لیتا ہے، کوئی کہیں چلا جاتا ہے، کوئی جہازوں کا سفر کر لے، کوئی جہاز بھی اڑا لیتا ہے۔ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے نا، یہ تو بچے بھی خواب دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، عظیم الشان معجزہ ہے۔ اور اللہ نے جس انداز میں ذکر کیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ رب جس نے اپنے بندوں کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، راتوں رات مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کا سیر کرایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ویسے ہی عرفہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى، اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں مجھے اتنا بڑا چڑھا کر نہ پیش کرو جتنا کہ یہود نصارہ نے اپنے پیغمبروں کو پیش کیا تھا، کہ نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا مجھے اتنے بڑا چڑھا کر نہ پیش کیا کرو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ دیکھے، تو کبھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ لوگوں میرے بلندیوں کا ذکر کرو، میری یعنی کمی کا ذکر کرو، میری کمی نہ کرو، اس بات کا کہیں ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ میری زیادہ بڑائی نہ کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ان کو مقام ہی وہ بڑا، وہ عظیم الشان، وہ اعلیٰ و ارفع عطا کیا تھا کہ اس مقام کو دیکھ کر کچھ لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے ابن اللہ کہا تھا، میرے بارے میں ایسا نہیں کہنا۔ جیسا کہ لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کی پوجا کی تھی، میرے قبر کی عبادت نہیں کرنا۔ اس لیے کہ حضور کا مقام وہ خود ہی اعلیٰ و ارفع ہے، کہ اللہ نے قرآن مقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا مقام اور مرتبہ بہت ہی عظیم الشان کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ورفعنا بلند کیا ہم نے، ورفعنا ہم نے بلند کیا، لکا ذکرکا، لکا آپ کے لیے، ذکرکا آپ کا ذکر۔ یہ جو لکا کا لفظ آیا ہے یہ خصوصاً اہتمام کے لیے ہے۔ اگر اتنا بھی فرما دیتے کہ ورفعنا ذکرکا، ہم نے اپنے ذکر کو بلند کر دیا، اس میں وہ ایک خصوصیت جو ہے وہ نہیں پائی جاتی تھی، اللہ نے اس چیز کو خاص کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جس طرح حاجی تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اتنی تعریف، اتنی بڑائی بیان کر دی، تو اللہ نے بھی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے ہی آپ کے لیے خصوصیت رکھی ہے، یہ خصوصیت آپ کے لیے بنائی ہے کہ ہم نے آپ کے مقام کو عرف اور اعلیٰ کر دیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ یہ خلاف فطرت واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سوئے ہوا تھا،
دو بندے آئے، اور کیسے آئے؟ چھت سے آئے ہیں، چھت پاڑ کر آ گئے، اوپر سے آ گئے۔ میں اس کیفیت میں تھا، بین النوم والیقظہ، بیداری اور نیند کے درمیانی حالت میں تھا۔ وہ لوگ آئے، مجھے اٹھایا، مجھے بیت اللہ شریف لے گئے۔ بیت اللہ شریف میں میرے سینے کو چاک کر دیا، میرا آپریشن کر دیا۔ اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت جبریل تھے اور حضرت میکائیل تھے، فرشتوں کے سردار تھے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میرے معاون آسمانوں میں جبریل اور میکائیل ہے، اور میرے معاون اس زمین میں ابو بکر اور عمر ہے۔ جیسا کہ آسمانوں میں جبریل اور میکائیل ہے، ایسے میرے لیے میرے وزیر زمین میں ابو بکر اور عمر ہے۔ انہوں نے میرا آپریشن کر دیا، آب زمزم سے میرا دل صاف کر دیا، میرا دل دھو لیا، پورا ایریا صاف کر دیا، اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں بھی ایک آپریشن ہوا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائی حلیمہ کے گھر تھے، ابھی چھوٹے تھے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ باہر فضا میں گھوم پھر رہے تھے۔ ان کے بہن بھائی بیان کرتے ہیں، اور فوراً ماں کے پاس بھاگتے ہوئے چلے گئے، کہنے لگے کہ ماں، دو لوگ آئے تھے، ہمارے بھائی کو پکڑا، بھائی کے سینے کو چاک کر لیا، آپ آئے تو جلدی سے آ جائے۔ اور جب حضرت اماں حلیمہ آئی، انہوں نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت وہاں کھڑے تھے۔ یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا، جو مرتبہ تھا، جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کے لیے تیاری شروع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے سواری لائی گئی، وہ سواری براق کی سواری تھی، اور جب براق کو میرے سامنے پیش کیا گیا تو براق نے مستی شروع کر دی، کبھی اچھل کود کر رہے، کبھی ادھر بھاگ رہے، کبھی ادھر بھاگ رہے۔ کیوں؟ خوش ہو رہے، حضور کو دیکھ کر خوش ہو رہے کہ حضور مجھ پر سوار ہوں گے، میں حضور کے سواری بن رہا ہوں۔ جبریل نے فرمایا کہ براق تو حضور کے سامنے مستی کر رہے، حضور کے سامنے اچھل کود کر رہے، تجھے پتہ ہے آج تک تیرے اوپر کسی عظیم الشان ہستی نے سفر نہیں کیا جس طرح کہ آج ایک عظیم الشان ہستی تیرے اوپر سفر کرنے والے ہیں۔ براق نے جو ہی یہ سنا خاموش ہو گیا، خاموش۔ اس پر اتنی گھبراہٹ طاری ہو گئی یہ الفاظ سنتے ہی، اس کو پتہ تھا، لیکن یہ الفاظ اس پر اتنی تاثیر کر گئے کہ اس کے بدن سے پسینہ بہنے شروع ہو گیا۔ اور جب سفر شروع ہوا، براق کی تیز رفتاری، وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام اکٹھے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام جتنے بھی پیغمبر ہیں وہاں موجود ہیں۔ نماز پڑھنے کا حکم ہوا، نماز کے لیے صف بندی بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی۔ اب انتظار ہے کہ نماز کون پڑھائیں گے۔ انسانیت کے دادا حضرت آدم بھی موجود ہے، اللہ کے خلیل ابراہیم بھی موجود ہے، نوح بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہے، عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہے، عظیم الشان لوگ موجود ہیں۔ اب نماز کون پڑھائیں گے؟ اقامت بھی ہو چکی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میرا ہاتھ پکڑ کے مصلی پر آگے کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ انسانیت کے والد آدم موجود ہے،
نوح آدم ثانی موجود ہے، ابراہیم خلیل موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ سب موجود ہے، آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ جواب ملا، جبریل امین نے جواب دیا، ان سب کی یہی چاہت ہے کہ آپ ہی امامت کریں۔ یہ حضور کی شان ہے، حضور کا مقام ہے، حضور کا مرتبہ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بہت اعلیٰ و ارفع کر دیا ہے۔ امامت کے بعد سارے انبیاء اپنے تعارف کراتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، سب نے اپنے تعارف کیا، حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہ حضور کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اس کے بعد زمینی سفر یہاں تک اختتام پذیر، ابھی آسمانی سفر شروع، براق کی سواری شروع ہو گئی آسمانوں کی طرف، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کہ جہاں تک نظر ہے وہاں تک اس کا ایک قدم ہے۔ حضور جب پہلے آسمان تشریف لے جاتے ہیں تو آسمان جو ہے اس میں دروازے ہیں، جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ دروازہ کھول دے، آگے سے سوال ہوا آپ کون ہیں؟ جواب ملا میں جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ جواب ملا میرے ساتھ میکائیل ہے۔ پھر سوال ہوا اور کوئی ہے؟ جواب ملا ہاں ہمارے ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر سوال ہوا ارسل الیہ، کیا ان کے پاس اجازت نامہ ہے؟ یہ آسمانوں کی کیفیت ہے، یہ آسمانوں کی حفاظت ہے۔ فرمایا نعم، دروازہ کھول دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر جا رہے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان تک جاتے ہیں۔ ساتویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور جس طرح یہاں زمین پر بیت اللہ شریف ہے، وہاں بیت المعمور ہے۔ انسان اس گھر کے طواف کرتے ہیں تو فرشتے بیت المعمور کے طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور کے ارد گرد جب بھی فرشتہ طواف کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، اتنے زیادہ فرشتے ہیں، اتنی اللہ کی مخلوقات ہے۔ وہاں بیت المعمور کے ساتھ حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابراہیم ہے، آپ کے دادا ہے، ان کو سلام کر لیجیے۔ وہاں سے آگے جنت المأوا، وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا، وہاں تک جب پہنچتے ہیں جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور بس میرا پہنچنا تو یہاں تک تھا، میری رسائی یہاں تک ہے، آگے میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے حضور کے لیے وہاں پر استقبال کا انتظام کیا ہے۔ عندها سدرۃ المنتہا عندها جنت المأوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ وہاں اللہ نے سورہ نجم میں 27ویں پارے میں آسمانوں کا ذکر کیا ہے، سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا ہے، جنت المأوا کا ذکر کیا ہے۔ سدرۃ المنتہا کو اللہ نے بالخصوص ایک خصوصی اہتمام کے ساتھ حضور کے استقبال کے لیے تیار کیا ہوا ہے، چمک رہا ہے، اتنا چمک رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ میرے محبوب نے جو چمک دیکھا، اللہ نے ان میں اتنی قوت پیدا کی تھی، اتنی طاقت پیدا کی تھی، اگر کوئی اور اس چمک کو، اس خوبصورتی کو دیکھتا تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی۔ فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، حضور کی آنکھیں ادھر ادھر نہیں ہوئی، حضور پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وما طغی، نہ وہ ٹیڑھی ہوئی، نہ کچھ اثر ہوا۔ اب بندہ جہاں نیا جائے، راستہ معلوم نہ ہو، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ جبریل امین تو یہاں ٹھہر گئے، لیکن اللہ نے حضور کے استقبال کے لیے ساری چیزیں تیار کی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اللہ خود قریب آ گئے، اللہ خود قریب آ گئے، اتنے قریب آئے، فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ کا اتنا قرب ہوا جتنا کہ دو نیزے اتنے قریب ہو جاتے ہیں۔
اللہ نے حضور کو اتنی بلندی عطا کی، اس لیے تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حضور میں نے آپ کا ذکر عظیم الشان بلند کیا ہے۔ اور یہاں پر جب حضور اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو حضور تحفے پیش کرتے ہیں، فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری زبان کی عبادت بھی تیرے لیے ہے، میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے ہے، میری مالی عبادت بھی تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں تحیات میں۔ اللہ نے جوابی تحفے دیے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ پر سلامتی ہو، اے میرے محبوب آپ پر رحمتیں ہو، اے میرے محبوب آپ پر برکتیں ہو۔ حضور نے وہاں بھی اپنے امتی جو نیک امتی ہے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو، میرے امت کے جو نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو۔ حضور نے وہاں بھی یاد کیا۔ اور یہاں پر 5 نمازیں فرض ہوتی ہیں، در حقیقت جو 50 نمازیں تھیں۔ جب حضور 50 نمازیں فرض ہو گئی، حضور جب واپس آتے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ جواب ملا کہ 50 نمازیں فرض ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا یہ بہت زیادہ ہے، آپ واپس جائیں ان کو کم کرائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں تو 5 نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اس طرح چلتے 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 5 نمازیں رہتی ہیں۔ جب دوبارہ حضور تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ زیادہ ہے، اس کو بھی کم کرائے۔ حضور فرماتے ہیں اب مجھے حیا آ رہی ہے اپنے رب سے، میں ان کو کیسے کم کراؤں؟ اسی لیے مسلمانوں یہ 5 نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، ان نمازوں کو پڑھنی ہے، ان نمازوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر جماعت سے رہ جائے اپنی علیحدہ پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی ضرور ہے کہ یہ فرض ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو چھوڑتے ہوئے، اس کو کم کراتے ہوئے مجھے شرم حیا آ رہی ہے۔ ہمیں بھی شرم حیا آنی چاہیے، ہمیں بھی شرم حیا آنی چاہیے کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں۔ جماعت گئی تو چلو کوئی مجبوری ہوگی، لیکن چھوڑنا نہیں ہے، قضا نہیں کرنا ہے، ترک نہیں کرنا ہے۔ اگر دن میں ٹائم نہ ملے تو رات کو قضا کریں، لیکن کریں، پہلے تو قضا نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ اس لیے کہتا ہوں کہ چھوڑنا نہیں ہے، کسی صورت میں نہیں چھوڑنا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے شرم حیا آ رہی کہ میں اس سے کم کراؤں۔ ہمیں بھی حضور سے شرم حیا آنی چاہیے۔ اور انعامات ملے، فرمایا وخواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی جو آخریات ہے آمن الرسول، اور جو دعائیں ہے یہ آخریات، اس کو بچوں کو یاد کرائے، اس کو خود پڑھا کرے۔ یہ وہ انعامات ہے جو شب معراج میں